سر آپ کی نظر میں بھارتی سپریم کورٹ کا جو آج کا ڈیسیژن ہے اس میں ایک تو اوور آل ریجن پہ کشمیر اور پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کسی نئی جنگ کی تیاری ہے بھارت کی طرف سے اور خطہ مزید انسٹیبلٹی کی طرف جائے گا؟ بڑی ایفرٹ کی گئی نارملائز کرنے کے لیے، لیکن یہ جو آج کا ڈیسیژن ہے یہ کس طریقے سے ریجن کو افیکٹ کرے گا؟ دیکھیے، چند ایک چیزیں تو بڑی واضح ہیں کہ بھارت نے ایک اپنا مقصد ہے اس کا، اور مقصد میں پاکستان اس کے راستے کا ایک پتھر ہے، اور وہ اس پتھر کو ہر طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور پہلا بدقسمتی سے دسمبر چل رہا ہے، 16 دسمبر 1971 کو پہلا سٹیج تھا اس کا، اور یہ جو 5 اگست 2019 کو ہوا، یہ سمجھتا ہوں دوسری سٹیج کا پہلا فیز تھا جس پر انہوں نے جس کی تکمیل ان کے سپریم کورٹ کے نے کر لی ہے۔ اب ہم جو مرضی کہہ لیں، وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں اور دنیا اس کی بات مانتی ہے اور سنتی ہے، کیونکہ دنیا کو اب کچھ مسائل اور ہیں۔ دنیا نہ تو قانون پہ چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی انٹرنیشنل لاز کہیں افیکٹ ہوتے ہیں۔ طاقت ہے اور مفادات ہیں، جہاں پہ مفادات آپس میں باہر مل جاتے ہیں تو لوگ مل جاتے ہیں۔ اس وقت بھارت کو پیش پناہی حاصل ہے، اور اس لیے اگرچہ لیگلی مورلی ہر طریقے سے فیصلے غلط ہیں، لیکن فیصلہ کر دیا انہوں نے، اور ان کا مطلب بتانے کا یہ ہے پوری دنیا کو انہوں نے کہ اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا ہوگی۔ ہمیں اس کی پریشانی اس لیے ہے کہ وہ بھی ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں کہ گلگت بلتستان اور اس کے بعد آزاد کشمیر جو ہے یہ ان کا اگلا ہدف ہے۔ یہ اب اس کے لیے ہم کیسے روک سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے شملہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس وقت سے ہم نے ایک پسپائی اختیار کی، تو آہستہ آہستہ آج یہ اسٹیج آ گئی ہے۔ اب پاکستان کے پاس 2 راستے ہیں۔ جس طرح 5 اگست 2019 کو ہمارے پاس راستے تھے، ہم نے جو راستہ چنا اس کا آج ہمیں سامنے آ گیا ہمارے۔ جب تک پاکستان اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑا نہیں ہوگا، جب تک پاکستان دنیا کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے، پلیز کریکٹ یور سیلف، پلیز ڈونٹ مائنڈ جو دوست میرے بات کر رہے ہیں، یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایک وزیر خارجہ بھی بات کر رہے تھے، یہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈسپیوٹ ہے جس کی وجہ سے معاملات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں۔ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہوتا تو اس کا کوئی حل ہے، آئیڈیالوجیکل جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا حل ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے جب کشمیری اپنے حق کے راہ دہی استعمال کر لیں گے۔ اگر ٹیریٹوریل ہوتا تو کچھ دے کے فیصلہ ہو سکتا تھا اس لیے جب تک ہم اس چیز کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو پاکستان کے پاس اب آپشن یہ ہے کہ ہم اس کو پی جائیں، اس کو چپ کر کے بیٹھ جائیں، اس کے اوپر انتظار کریں آگے انڈیا کیا کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم، کیونکہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈسپیوٹ ہے اور اس کی ہم بارہا اس چیز کا کہہ چکے ہیں کہ اس کی جو تکمیل پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہمارا ایجنڈا تھا اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ پھر اگر پاکستان کو انکمپلیٹ رکھنا ہے تو پھر اس کمپلیٹ جائے، ورنہ اگر پاکستان کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، جو آئیڈیالوجی جو ہماری تھی اس کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ابھی یہ ایک ریڈ لائن ہے، کراس ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان اپنے مفادات کے حصول کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے، انہوں نے تو اپنی جانوں کی قربانی دینا شروع کی ہوئی ہے، کب سے دے رہے ہیں وہ اپنی جانیں، عزتیں، سب کچھ، بچے بوڑھے سب قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ تو ذہنی طور پر آزاد ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت اگر قیدی ہے یا تو بھارت ہے یا پھر پاکستان قیدی ہے۔ اب اس قید سے ہم نے نکلنا ہے، اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم نے پاکستان کے مفادات کی تکمیل کرنی ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہمارے ذرائع ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا ہے۔ آج کریں، کل کریں، ایک جنگ ناگزیر ہے، آج ہو کل ہو میں نہیں جانتا۔ اس جنگ سے اگر بچنا ہے، اس خطے کو بھی بچانا ہے، دنیا کو بچانا ہے، تو پھر صرف ایک ہی طریقہ ہے، کشمیریوں کو ان کا حق رائے دے دیا جائے، تبھی معاملات درست ہوں گے، ورنہ ان معاملات پہ بگاڑ چلتا رہے گا اور جنگ تو ناگزیر ہے ہی اس سلسلے میں۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔